یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم، اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا، عالم عالم کا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم حقوق العباد اس پر بات کریں گے۔ شریعت اسلامیہ میں حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حقوق کے دو قسمیں، حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، جیسے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ رب العزت نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ان فرائض پر عمل کرے، اسی طرح اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس میں جو احکامات دیے ان پر عمل کرے، اور جو ممنوعات قرار دیا اس سے بچے۔ یہ سب ہم حقوق اللہ کے ٹاپک میں دیکھ چکے ہیں۔ حق کی جو دوسری قسم ہے یعنی حقوق العباد، جو بندوں کے حق ہوتے ہیں۔ بندوں سے مراد جو ہم لوگ آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو ہم لوگوں کے ایک دوسرے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، ایک دوسرے پر ہمارے کیا حق ہے۔ جس طرح سے کچھ اللہ کے حق ہے اسی طرح اس کے بندوں کے کچھ حق ہیں، اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر سچ کہا جائے تو ہم اسے اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور جس چیز کی ہماری نظروں میں اہمیت نہیں ہوتی اسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ حقوق العباد بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حقوق العباد کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کی بھی اگر ہم وہ 40 سالہ زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ہمیں بتائے ہیں۔ سیرت پڑھے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے تو یاد ہوگا آپ کو کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا حضرت خدیجہ نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کا وزن ڈھوتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں، آپ اپنے مال سے لوگوں کی غریبی دور کرتے ہیں، آپ بیواؤں یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ آپ کو ایسے کیسے ضائع کرے گا؟ تو حضرت خدیجہ بھی گواہی دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بھی 40 سالہ زندگی حقوق العباد میں ہی گزری۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آنا، یہ ان کا حق ہے ہم پر، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو دل میں آتا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں، اور شاید برابری والوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں تو جب یہ خیال نہ آتا ہو، لیکن جو غریب یا ضرورت مند ہوتے ہیں، مال و دولت میں یا کسی چیز میں ہم سے کم ہوتے ہیں، تب تو ضرور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، اور بہت سارے تو شو بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے احسان کیا ان پر، فلاں فلاں کی مدد کی، فلاں فلاں پر یہ احسان کیا۔ تو یاد رکھیے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت مقرر تک اس دنیا میں بھیجا ہے اس میں ہم پر کچھ ذمہ داریاں اس میں ہمیں کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے، کچھ حقوق ہم پر عائد کیے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ حقوق اللہ بھی دینے ہیں اور حقوق العباد بھی نبھانے ہیں، جس کی روز آخرت میں ہم سے پوچھ بھی ہوں گی۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سب کے نزدیک کعبہ کتنا مقدس ہے اور کس قدر اس کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی اس سے بھی زیادہ عزت ہے، اور اس کے بارے میں بدگمانی تک منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آج دنیا کا حال جانچا جائے تو کسی کے نزدیک کسی کی کوئی عزت ہی نہیں رہی، وقتی طور پر کا دکھاوا رہ گیا بس، اور غیبت اس کا تو پوچھو ہی مت۔ بس ہم خود ہی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں یا کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ بھی حق ہے ان کا ہم پر۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے، بہت نمازی ہے، زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ 5 کے علاوہ 6 کو فرض کر لیے اپنے اوپر،
مطلب یہ ہے اس کا کہ فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور فرمایا اور بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، مطلب فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتی ہے، اور اضافی زکوٰۃ دیتی ہے۔ وہ صحابی رسول یہ تمام عبادتیں گنوا رہے تھے اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے، لیکن اے اللہ کے رسول، پڑوسیوں سے بد کلامی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، لڑتی ہے، مطلب اللہ کے حق تو پورے اور اضافی ادا کرتی ہے، بندوں کے حق مارتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہیا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ ہم تو کیا سمجھتے ہیں، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا اور مسلمان بھی ہے بھائی، تو بندوں کے حق مارتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تو اضافی کرتی ہے یہ خاتون، لیکن بندوں کے حق مارتی ہے، تو فرمایا گیا جہنم میں جلنے والی ہے۔ ہم تو معمولی سمجھتے ہیں حقوق العباد کو، ہم نے تو مذاق سمجھ رکھا ہے حقوق العباد کو۔ ماں باپ کے حق مار دو، بیوی کے حق مار دو، بچوں کے حق مار دو، پڑوسی کے حق مارے، غریب مسکین یتیم بیواؤں کے حق مار دو، ہم کو لگا بڑا آسان کام ہے یہ، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے، ہیا فی النار، جہنمی ہے وہ شخص جس نے تمام اعمال کیے، فرائض ادا کیے، لیکن بندوں کے حق مارے، جہنم میں جلے گا۔ اسی صحابی رسول نے کہا، میری ایک دوسری پڑوسن ہے، کم نماز پڑھتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ 5 میں سے 3 ہی پڑھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف فرض پڑھتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے، کم زکوٰۃ دیتی ہے، مطلب صرف فرض زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں اس کے، معاملات بڑے اچھے اس کے لوگوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے۔ کہا ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ ہم اگر اپنے فرائض کو جانچیں تو اس میں بھی کوتاہی، ایک عورت جو فرائض کے ساتھ ساتھ اضافی بھی بہت کر رہی ہے لیکن بندوں کے حق ادا نہیں کرتی، کہا وہ جہنمی ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کام ہو، کہیں سفر میں جا رہے ہو، ان سب کو بہانہ بنا کر فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر وہ خاتون فرائض کے ساتھ ساتھ اضافی کر رہی تھی، لیکن صرف حقوق اللہ نبھا رہی تھی، حقوق العباد کو مار رہی تھی، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اور ہمارے فرض میں بھی کوتاہی، ہمارے بندوں کے ساتھ میں جو حق ہے اس میں بھی کوتاہی، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کدھر جا رہے ہیں ہم، نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد صحیح سے ادا کر رہے ہیں، تو پھر سوچیے ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس کو مذاق میں مت لیجئے، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے یہ مذاق بہت سنگین بنے گا، یاد رکھیے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان ہے وہ شخص جس کے شر سے بالخصوص اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہے، تو وہ شخص مسلمان ہے۔ اسی طرح سے ملتی جلتی ہوئی ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، جس شخص کے ہاتھوں سے اور زبان سے انسانیت محفوظ ہے وہ شخص مومن ہے۔ یعنی حقوق العباد ادا کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلم کہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں نا، تو جو شرط ہے مومن اور مسلمان کہلانے کی، تو کیا وہ کوالٹیز ہمارے اندر ہے؟ چلو ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، لیکن آج ہر کسی سے زبان کی وجہ سے حق تلفی تو ضرور ہو رہی ہے۔ غیبت، بہتان، مذاق اڑانا، کسی کو نام رکھ دینا، پیٹھ پیچھے بھی برا بھلا کہہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلم سمجھتے ہیں تو سوچئے کہ کیا ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا، میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس غریب، گلاش، بھکاری، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو پوچھے میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے۔ کہا میری امت کا غریب و مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت نمازوں کے ڈھیر لائے گا، جو زکوٰۃ کے ڈھیر لائے گا، حج و عمرہ کے ڈھیر لائے گا، اور ایک پہاڑ بنا دے گا اپنی نیکیوں کا، اور جس کی بنیاد پر اسے یہ زوم بھی ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور لوگ بھی دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ جنت میں جانے والا ہے، اور پھر اللہ اپنا فیصلہ بھی سنا دے گا، اور وہ شخص جنت کی امید کر کے جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ پیچھے مجموعہ میں جو لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں سے ایک شخص چلائے گا، اے اللہ، اس نے میرا حق مارا تھا،
کوئی کہیں گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہیں گا اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ لوگوں کی قطار در قطار آتے جائیں گی اور وہ اپنے حقوق مانگتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش تھا اور جنت کی طرف جا رہا تھا، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے اور ابھی سائل کھڑے ہیں جو اپنا حق مانگتے ہیں، اب کیا؟ اللہ کہیں گا اب ان لوگوں کے جو ابھی قطاروں میں کھڑے ہیں ان کے گناہ اس کے سر ڈالو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شرمندہ کر کے اپنے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کس لیے؟ گالی دی تھی۔ ہمارے لیے تو چھوٹی سی بات ہے گالی دینا، کس لیے؟ حق مارا تھا۔ ہمارے لیے تو مذاق ہے حق مار لینا، کس لیے؟ کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچائی تھی۔ ہمارے لیے تو عام بات ہے نا یہ، کسی کو ہاتھ سے تو کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا، کسی کا پیسہ ڈبو دیا تو کسی کا کچھ، کسی کا مذاق اڑا دیا تو کسی میں عیب نکال کر اس کا دل دکھا دیا، بہت معمولی سمجھتے ہیں نا ان سب کو۔ پھر کر لیجئے کتنے ہی حج اور کر لیجئے کتنی ہی نمازیں، اگر بندوں کا حق مارتے ہو تو دے دینا پھر روز قیامت انہیں اپنی نیکیاں اور لے لینا اپنے سر ان کی گناہ، کیونکہ وہاں تو اس کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں۔ تو فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ یقیناً کتنا مفلس ہے پھر وہ شخص کہ تھا کتنا سب کچھ تھا لیکن سب کچھ چلا گیا، کس لیے؟ صرف بندوں کا حق مار لیا تھا، حقوق العباد صحیح سے نہیں نبھائے تھے۔ دیکھیے نہ ہم اللہ کا حق دینے سے انکار کر سکتے ہیں اور نہ بندوں کا۔ ہم دین اور دنیا دونوں الگ الگ سمجھتے ہیں، ہمیں دین پر رہتے ہوئے دنیا کے معاملات کو درست رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اپنے فرائض بھی پورے کریں اور اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں، جس کا جو حق ہے اسے دے، کیونکہ یاد رکھیے یہ روز قیامت بہت سخت چیز بنے گی، بہت سخت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو کیا ہمیں پسند ہے کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے؟ تو پھر ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہمیں پسند ہے کہ کوئی ہمارا حق مارے؟ تو ہم بھی کسی کا حق نہ مارے، جس کا جو حق ہے اسے دے۔ لوگوں کی عزت و احترام کرنا یہ حق ہے ان کا ہم پر۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح سے نبھاتے ہیں، فرائض بھی ادا کریں اور معاملات بھی درست رکھتے ہیں تو یقیناً بہترین معاشرہ تشکیل دے پائیں گے، دنیا میں بھی سکون سے رہ پائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں مفلسی سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔